بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 17 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم، یہ کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دعوت حق قبول کرنے والے خوش نصیبوں کے ذکر کے بعد اب ان بد نصیبوں کا حال بیان ہوتا ہے جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر بعض لوگ بلا وجہ جبر و قدر کی بحث چھیڑ دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کا کیا قصور کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ایمان کیوں کر لا سکتے ہیں، اور جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے سے باز رکھا تو انہیں سزا کیوں دی جائے گی اور ملامت کیوں کی جائے گی۔ کاش کہ اتنی بڑی جرت سے پہلے وہ جبر کی حقیقت پر ہی غور کر لیتے۔ جبر کیا ہے؟ انسان کی بے بسی کی وہ حالت کہ جس میں وہ کسی ایک بات کے کرنے پر مجبور ہو اور اسے چھوڑ کر کوئی دوسری چیز اختیار کرنے پر قادر نہ ہو۔ اگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لاتے، واضح دلائل اور روشن معجزات سے حق کو نہ نکھارتے اور قرآن کی دل دہلا دینے والی آیتیں سنا سنا کر ہدایت اور گمراہی کی راہوں کو الگ الگ نہ فرما دیتے، اور کوئی انسان ورثہ میں ملے ہوئے کفر و شرک میں سرگردہ رہتا تو جبر کی کوئی بات بھی تھی۔ لیکن اب جب کہ کتاب الہی کی روشنی نے حق اور باطل کو بالکل ممتاز کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اپنے معجزات اور اپنے دلائل سے غلط فہمی کا شائبہ تک باقی نہ چھوڑا، اس کے بعد بھی جو باطل کو چھوڑ کر ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو اور گمراہ ہی رہا تو وہ باطل سے چمٹے رہنے پر مجبور نہ تھا، بلکہ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس نے حق کو قبول نہیں کیا اور باطل سے منہ نہیں موڑا۔ ایسے لوگوں کو مزید سمجھانا واقعی بے سود ہے، کیونکہ سمجھایا تو اسے جائے جو سمجھتا نہ ہو، اور جو سمجھ چکا ہو اور پھر کفر پر بزید ہو وہ لا علاج مریض ہے، وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس مخصوص گروہ کی نفسیاتی حالت کا تجزیہ کیا ہے جو محض تعصب اور ہٹ درمی کے باعث دانستہ کفر کی راہ پر دوڑے چلے جا رہے تھے۔ یہاں جبر و قہر کا احتمال ہی نہیں تاکہ اس بحث میں الجھا جائے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر بھی بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے تو غریب کیوں کر ایمان لاتے۔ ان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ انسان کے اعمال پر کوئی نتیجہ اور اثر مرتب ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر انسان جسمانی صحت کے اصولوں کو لگاتار توڑتا رہے تو اس کا بلانوش معدہ جو ہر چیز ہضم کر لیا کرتا تھا، کیا غذا ہضم کرنے سے معذور نہیں ہو جاتا؟ کیا اس کا جگر خون پیدا کرنا چھوڑ نہیں دیتا؟ اگر ایسا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے، تو روحانی صحت کے بھی چند اصول ہیں جن کی پابندی سے روحانی قوتیں نشوونما پاتی ہیں اور جن کی پہم خلاف ورزیوں سے وہ قوتیں ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ دل سے حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتی، کان سنتے تو ہیں لیکن نصیحت قبول نہیں کرتے۔ بس اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ ان کفار کا پہم نافرمانیوں سے حق سمجھ لینے کے باوجود اس سے مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ اور دیدہ گوش کی ساری قوتیں ناکارہ ہو کر رہ گئی ہیں، تو ان کی یہ محرومیاں نتیجہ ہیں ان مسلسل نافرمانیوں کا اور طبعی اثر ہے ان کی ہٹ درمی اور تعصب کا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پہلے ہی انہیں ہوش و فہم سے محروم کر دیا گیا تھا تاکہ وہ حق کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے متعدد موقعوں پر اس قدر واضح فرمایا کہ غلط فہمی کی گنجائش تک باقی نہ رہے۔ مثلاً ایک جگہ ارشاد فرمایا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یعنی اللہ ان کے کفر و انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی پہلے سے ان کے دل مہر شدہ نہ تھے بلکہ ان کے کفر و انکار اور اس پر ان کے شدید اصرار کی پاداش میں انہیں اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون،
یعنی جو کرتوت وہ کیا کرتے تھے ان کا میل ان کے دلوں پر جم گیا ہے، اور ان کے دلوں کا روشن آئینہ اس قدر مقدر ہو گیا ہے کہ آفتاب ہدایت کی روشن کرنیں اس میں چمک پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ ایسے ہیں مَن یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخری اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یہاں سے منافقوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے لیکن دل سے منکر ہو۔ اسلام کی روز افزوں ترقی دیکھ کر دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے کئی موقع شناس اپنے آپ کو مسلمان بتانے لگے تھے، نیز وہ بدباطن حاسد جو کھلے طور پر اسلام کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے، وہ مسلمانوں میں شامل ہو کر سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کا جال بچھا کر مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے منافقین کا نشان نہیں ملتا، کیونکہ اس وقت مسلمان ہونا ہر قسم کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بننا تھا، اس لیے کسے کیا پڑی تھی کہ ایسے دین کے لیے مصیبتوں کو دعوت دے جس پر اس کا ایمان ہی نہیں۔ وہاں تو صرف وہ لوگ ہی اسلام قبول کرتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک کے لیے جان، مال، اولاد، غرض یہ کہ سب کچھ قربان کرنا اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان وہی ہے، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان وہی ہے جو زبان کے اقرار کے ساتھ دل سے تصدیق بھی کرے، اور جو دل سے تصدیق نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، خواہ ایمان اور اسلام کے دعویٰ میں وہ کتنا ہی چرب زبان کیوں نہ ہو۔ آگے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دے سکتے، نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم مگر اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون مگر وہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ یہ فریب اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے رسول سے کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ فریب کرتے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریب کرتے ہیں، اور اس دھوکہ بازی کا وبال ان پر ہی پڑے گا۔ وہ اسلام اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ یہ وہ نور ہے جس کو ہمیشہ تابع و درخشاں رکھنے کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا بس بڑھا دیا اللہ نے ان کی بیماری کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف منافقین کے دل میں عداوت کے جو جذبات پرورش پا رہے تھے اور حسد اور غصہ کی جو چنگاریاں چٹک رہی تھیں، ان کو قرآن نے مرض سے تعبیر فرمایا۔ جب وہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسلام کے روز افزوں عزت اور ترقی کو دیکھتے تو حسد و عناد کے شعلے بھڑک اٹھتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے اس مرض کو یوں ہی بڑھنے دیا اور اس کا علاج نہ کیا تو جس طرح جسمانی بیماریاں جسمانی موت کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح ان کا یہ مرض ان کے قلب و روح کا گلا گھونٹ کر رکھ دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ نہ تم فساد برپا کرو فی الارض زمین میں، قالوا تو کہتے ہیں انما بے شک ہم نحن مصلحون بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی تو سنوارنے والے ہیں۔ الا انہم خبردار ہوشیار بے شک ہم المفسدون وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔
اس آیت میں ان کے دلوں کے بیمار ہونے کی دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ وہ دن رات فتنہ و فساد پھیلانے میں اور حق کی شمع بجھانے میں مصروف ہیں، اور اگر ان کی فتنہ پردازیوں کی طرف توجہ دلا کر انہیں باز رہنے کو کہا جاتا ہے تو الٹا گھورتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں فسادی کہتے ہیں، ہم ہی تو امن و اصلاح کے لیے ہر وقت کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو شخص فساد پھیلانے اور حق کا چراغ گل کرنے کو اصلاح کہنے پر مصر ہو، اس کے قلب و نظر کو اگر بیمار نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اب آپ اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالیے، جتنے نئے فرقے، نئے مذہب جنم لے رہے ہیں، ان کے بانی بھی دین کی اصلاح اور قوم کی فلاح کا دعویٰ ہی کرتے ہیں، لیکن ان کی فتنہ پردازیاں آئے دن جو گل کھلا رہی ہیں، ان کے باعث تو قوم کا ذہنی اتحاد بھی پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نادان دوستوں یا دانا دشمنوں کے مکر و فریب سے امت کو بچائے اور ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان کو پہچان سکیں۔ آمین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے انہیں، آمنوا، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے اور لوگ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے بیوقوف، الا، خبردار، انہم السفہاء، بے شک وہی بیوقوف ہیں، وہی احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر وہ جانتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جن کے نزدیک نفع و نقصان اور سود و زیاں جانچنے کی کسوٹی صرف دنیا کا عیش و آرام اور عزت و جاہ ہے، ان کے نزدیک وہ ہستیاں عقل و دانش سے محروم ہیں جو اپنے دین و ایمان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان سے زیادہ دنا اور کون ہے جنہوں نے فانی دے کر باقی کو لے لیا، جنہوں نے جان دے کر اپنے مالک کی رضا حاصل کر لی۔ وردوان من اللہ اکبر، ان سے بڑھ کر احمق کون ہے جنہوں نے چند روزہ زندگی کی راحتوں کے عوض اپنے آپ کو ابدی راحتوں بلکہ اپنے رب کریم کی خوشنودی سے محروم کر دیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا، الا انہم ہم السفہاء، کہ خبردار یہی وہ لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اِلیٰ، طرف شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا، تو کہتے ہیں، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن، بے شک ہم تو مستہزئون، ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ منافقین کا رویہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے ملتے تو انہیں کہتے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور کفار کے سرگنوں کے پاس تنہائی میں جا جا کر انہیں یقین دلاتے کہ ہم اپنے مذہب پر قائم ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہماری بات چیت اور اٹھنا بیٹھنا اس وجہ سے ہرگز نہیں کہ ہم نے ان کا دین قبول کر لیا ہے، بلکہ ہم تو صرف اس طرح ان کو صرف بیوقوف بناتے ہیں اور ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کا، ویمدہم، اور ڈیل دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، تاکہ وہ اس میں بھٹکتے رہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ استہزاء کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ استہزاء کا معنی انتقام لینا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق اللہ یستہزئ بہم کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی شرارتوں کا انتقام لیتا ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت میں کوئی قباحت نہیں، نیز اہل عرب میں یہ عام محاورہ ہے کہ جب کوئی کام کسی فعل کی سزا دینے کے لیے کیا جائے تو اس کی تعبیر بھی اسی لفظ سے کرتے ہیں جس لفظ سے اس فعل کی تعبیر کی گئی ہو اور جس پر سزا یا عتاب کیا جا رہا ہو، مطلب کہ یعنی برے فعل کی جزا بھی اسی طرح بری ہوا کرتی ہے، حالانکہ سزا جو عدل و انصاف کا عین تقاضا ہوتا ہے بری نہیں ہوتی۔ انہوں نے خدا کو بلا دیا اور خدا نے ان کو بلا دیا، حالانکہ خدا کی ذات بھول سے پاک ہے، لیکن ان کے بلانے پر جو سزا دی گئی
اس کو بھلانے سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح استہزاء پر منافقین کو جو سزا دی گئی اس کو بھی استہزاء سے بیان کر دیا، کیونکہ یہ استعمال محاورہ عرب کے عین مطابق تھا، اس لیے کفار جو قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے کسی ادنیٰ سے بہانے کے متلاشی رہتے تھے، اس استعمال پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ صحیح راہ نہ جانتے تھے۔ اشترا کا معنی ہے خریدنا، قیمت ادا کر کے کوئی چیز لینا۔ یہاں اشترا کا یہ معنی تب درست ہو سکتا تھا کہ جب کہ منافقوں کے پاس دولت ایمان ہوتی اور اسے دے کر وہ کفر خریدتے، وہاں تو پہلے بھی کفر ہی کفر تھا۔ اس لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں اشتراؤ بمعنی استحبوا، یعنی انہوں نے کفر کو پسند کیا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ لغت عرب میں شراء کا لفظ ایک چیز کو دوسری چیز کے بدل لینے کے معنی میں عام مشتمل ہے۔ انہوں نے منافقت کا نقاب تو اس لیے ڈالا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر دنیاوی فوائد حاصل کریں گے اور مال غنیمت سے انہیں حصہ ملے گا، ان کی چودراہٹ قائم رہے گی، لیکن ان کی کوئی امید بر نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کر دیا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر محفل ایک ایک کا نام لے کر اسے مسجد سے نکال دیا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب جگمگا اٹھا اس کا آس پاس، ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ ان کا نور، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات لا یبصرون، گپ اندھیروں میں کہ وہ کچھ دیکھتے نہیں۔ مثل، مثل اور مثیل تینوں کا معنی نظیر ہے، لیکن اس کا عام استعمال ضرب المثل اردو کے معنی میں ہوتا ہے، اور بطور استعارہ ایسی حالت کے بیان کو بھی مثل کہتے ہیں جس میں ندرت اور اوپرا پن ہو۔ یہاں لفظ اسی مفہوم میں مذکور ہوا ہے، یعنی ان منافقوں کو عجیب و غریب حالت ایسی ہے، ان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے ان لوگوں کی جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ منافقوں کے دو گروہ تھے، ایک وہ جو دل سے کفر پر جمے ہوئے تھے اور صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے، اور دوسرا وہ جو ایمان تو قبول کرتے لیکن مصائب اور مشکلات سے گھبرا کر پھر اسلام سے دستبردار ہو جاتے۔ پہلے گروہ کی مثال اس آیت میں بیان کی گئی ہے اور دوسرے گروہ کی مثال اس سے اگلی آیت میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ انہوں نے خوب آگ روشن کر لی ہو، اور جب خوب ان کا ارد گرد روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے جائے اور ان کو گپ اندھیروں میں چھوڑ دے۔ اب انشاءاللہ اگلی آیات ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، اور وما علینا الا البلاغ المبین۔